نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ سورۃ الاخلاص سورہ قل هو اللہ احد، اس سورت کے نام اور ان ناموں کے مفہوم اور ان کے وجوہات اور اس سورت کے فضائل اور اس سورت کے نازل ہونے کے پس منظر کے واقعات سے متعلق گفتگو ہوئی، جس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی زمانے میں ابتدائے نبوت کے عرصے میں مکے والے اور بعض روایتوں کے مطابق یہود اور نصارہ کے سوالات کے جواب کے انداز میں اللہ نے اپنی قدرت، وحدانیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، اسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پورے قرآن کا 1/3 حصے کے برابر قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں 3 امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن کے تمام آیتوں کا خلاصہ 3 مضامین ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ پورے قرآن میں ان 3 مضمونوں پر گفتگو کی گئی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو 3 مضمونوں میں سے ایک مضمون توحید ہے، تو لہٰذا یہ سورۃ الاخلاص پوری کی پوری سورت توحید پر ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کا 1/3 حصہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے والے کو قرآن کے 1/3 اجر کا بھی وعدہ کیا گیا، اور اس کی بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اسی بنیاد پر علماء کا یہ معمول رہا کہ اگر کوئی کسی قبرستان سے گزرے یا قبر کی زیارت کو جائے تو سلام کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھے، تاکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے پورے قرآن کا اجر اور ثواب اس میت کو پہنچنے کا ایک موقع مل جائے۔ اور اس کے بے شمار فضائل ہیں جو گزشتہ کی مجلس میں درس میں بیان کیے گئے۔ اللہ والوں نے ایک اور چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سورت کا یہ خصوصی عمل ہے جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو تو اس سورت کو اس انداز اور اس ترتیب سے پڑھنے سے اللہ نافرمان بیوی اور اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ والوں نے ترتیب یہ بیان فرمائی کہ آدمی دن کے کسی وقت میں مکروہ اوقات کے علاوہ دن میں جب بھی سہولت ہو یا رات میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور 2 رکعت نماز پوری ہونے کے بعد 100 مرتبہ اس سورت کو، سورہ اخلاص کو پڑھے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی
جسے نماز میں اتحیات میں پڑھا جاتا ہے، اس درود کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ دن یا رات کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، ایسا 3 دن یا 7 دن کرنے سے ضرور اللہ گھر والوں کے دلوں کو تبدیل فرمائیں گے۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ توحید کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے دلوں سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے اندر ہم دیکھیں، بعض صحابہ ہمیں ایسے ملیں گے جو اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ نفرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن جیسے ہی توحید نے دل میں گھر کر لیا، سب سے زیادہ محبت بھی حضور سے کرنے لگے۔ بہت سارے صحابہ ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ نفرت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اسلام سے پہلے، اور اسلام کے بعد سب سے زیادہ محبت یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں اور شروع زمانے میں اسلام لانے سے پہلے حد درجے دشمنی نبھائی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت زیادہ نفرت کرتے تھے حضور سے، چونکہ ابو جہل کے بیٹے تھے تو ابو جہل بھی حضور کا دشمن تھا، تو ظاہر بات ہے کہ باپ کا مزاج اور باپ کی طبیعت اور باپ کی سوچ اولاد میں منتقل ہوتی ہے، لہٰذا ابو جہل کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ بھی حضور سے بہت نفرت کرتے اور کہا کرتے کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت اللہ کے رسول سے ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو بار بار کہتے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے اس کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کا ایک اہتمام یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ گزشتہ جو بات چل رہی تھی کہ اس صورت کے نازل ہونے کے وجوہات میں سے کہ یہودیوں کا سوال، نصارہ کا سوال، اسی طرح ایک اور چیز علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مکے والوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سبیت آلہتنا، کہ اے محمد آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے اور ایک کہنے لگے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کو ایک ہی اللہ کو معبود مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگ یہ سننے لگے، تو مکے والوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ یہ سراسر حضور پر الزام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو کسی کے ساتھ بدتمیزی تو دور، کسی کے ساتھ بد اخلاقی تو دور، زور سے زبردستی سے بات کرنا بھی حضور کے شان کے خلاف تھا۔ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالیاں دیتے تھے، لہٰذا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ہر زمانے کا یہ حال ہے، جب حق والا حق کہتا ہے تو برے لوگوں کو، باطل والوں کو گالیاں نظر آتی ہیں اور انہیں ٹھیس پہنچتی ہیں۔ حالانکہ حق والا حق کہتا ہے تو باطل کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی علماء بیان کریں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے
اولاد دینے والے اللہ ہیں، مشکل کشا صرف اللہ ہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ اگر آج بھی کوئی علماء حق کو بولیں تو بعض لوگ کہیں گے کہ یہ علماء ہمارے اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ والوں کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ والوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ والوں کے شان میں گستاخی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ حق کہا جا رہا ہے۔ مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، حاجت روا تو صرف اللہ ہیں، اولاد دینے والے اللہ ہے، روزی میں برکت دینے والے اللہ ہیں۔ لیکن یہ حق کہنا بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اور ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو اسی انداز میں اس زمانے میں بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک معبود کو مان لو کہ وہ اللہ ہے، تو انہیں لگا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سبیت آلہتنا، کہ آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، حالانکہ سراسر حضور پر ظلم یہ الزام تھا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے سختی سے بات نہیں کی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، حضور نے کبھی میری غلطی پر مجھے نہیں ڈانٹا، اور حضور نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور حضور نے کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، بلکہ میرے ہر کام پر حضور جو ہے خاموش رہا کرتے، اور مجھے کبھی زور سے، سختی سے اور غصے کے لہجے سے بھی حضور نے مجھ سے بات اور تکلم نہیں فرمایا۔ تو جو آدمی غلاموں پر، جہاں کہ ہر آدمی اپنی طاقت کا زور دکھاتا ہے، تو وہاں غلاموں کے ساتھ جنہوں نے نرمی کی ہو وہ کسی کو گالی دیں، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے زور سے اس انداز سے کہ حضور اپنے گھر میں میری آواز سن لے، اس نے کہا السلام علیکہ، اصل میں ہے السلام علیکہ، جس کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو، لیکن السلام علیکہ اس کا مطلب ہے کہ تم پر موت ہو، موت آ جائے تمہیں۔ تو گویا کہ جان بوجھ کر حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے کہا السلام علیکہ، کہ تمہیں موت آ جائے، حضور کو برا کہا۔ تو یہ حضرت عائشہ بھی حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے اس یہودی نے کہا السلام علیکہ، تم پر موت ہو جائے، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، اور عائشہ نے فرمایا وَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ غَضَبُ اللَّهِ۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو اور تجھ پر اللہ کا غصہ ہو، اللہ کا جلال ہو۔ حضرت عائشہ نے 2 جملے کہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ تم نے ایسا جو کہا بالکل مناسب نہیں ہے، برا بلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، اس نے کہا کہ آپ کو موت آ جائے، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے کہہ دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اور غصہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں نے بھی سنا، اور کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ اس نے کہا تم پر موت آ جائے السلام علیکہ، تو میں نے اس کے جواب میں صرف وہ علیکہ کہہ دیا، یعنی تم پر بھی۔ میں نے صرف اس کے جواب میں وہی جملہ دہرا دیا وہ علیکہ، کہ تم پر بھی، تو اتنا ہی کافی ہے۔ زیادہ کہنا جو ہے، بدلہ لینا یہ مناسب نہیں ہے، برا بلا کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو دشمن جس نے موت کے بارے میں کہا، پھر بھی حضور نے اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ حضور نے اپنے ہی بیوی کو ڈانٹا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے المؤمن لا یکون لعانا ولا فحاشا، کہ مومن کبھی لعنت نہیں دیتا اور مومن کبھی گندی بات اور فحش بات نہیں کرتا۔
جو فحش بات کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرے لوگوں کو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل ہم بار بار اپنے بچوں کو اور اپنے کام کرنے والوں کو اور خاص طور سے عورتوں میں یہ مزاج دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرتی ہیں، کوستی ہیں، اور حدیث میں آیا کہ لعنت کرنے والے اور کوسنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جو ہے مکے والوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں نہیں دیتے تھے، بلکہ حضور اپنے رب کے صفات بیان کرتے اور اس کی طرف دعوت دیتے۔ تو اسی کے بعد اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول تمہیں گالیاں نہیں دیتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ اللہ کون ہے؟ تو اس کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اے نبی، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیجئے، قل کہنے کی وجہ یہی ہے کہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مکے والے ہوں یا یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان کے سوال میں جواب کے انداز میں کہہ دیجئے۔ یا یہ ہے کہ مکے والوں نے حضور سے پوچھا تھا سورۃ الکافرون میں، جہاں حضور نے کہا ما اعبد، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کرتے۔ تو مکے والوں نے پوچھا تھا وہ کون ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم نہیں کرتے؟ تو یہاں پر کہا کہہ دیجئے کہ وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ وہ اللہ ہے، کیسا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اکیلا نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت ساروں کو شریک بنا لیا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ اپنے ذات اور کمال اور صفات میں اکیلا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، احد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احد کے کیا معنی ہیں؟ عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک واحد ہے اور ایک احد ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ واحد کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر احد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ کے لیے صفات کے طور پر لفظ احد اسی جگہ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ دوسروں کے لیے نسبت کے طور پر مضاف الیہ بنا کر دوسروں کی نسبت کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ کے لیے صفات کے طور پر، نام کے طور پر پورے قرآن میں احد اسی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ واحد بھی ایک کے معنی میں آتا ہے، احد بھی ایک کے معنی میں آتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ واحد جو ہے وہ ایک کا معنی ہے، اور یہ مقابل میں آتا ہے 2، 3، 4، 5، یعنی اپنے علاوہ کے مقابل میں آتا ہے۔ اللہ ایک ہے تو واحد ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ 2 نہیں ہے، اللہ 3 نہیں ہے، اللہ 4 نہیں ہے، اللہ 5 نہیں ہے، تو اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 2، 3، 4، 5 نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک ہے۔ تو واحد کے معنی آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مقابل میں ایک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ واحد کا معنی پایا جاتا ہے۔ لیکن احد کا معنی کیا ہے؟ تو احد کے معنی میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ واحد ہی کے معنی میں آتا ہے اور اسی سے بنا ہوا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، واحد کے معنی ایک کے ہیں، احد کے معنی یکتا کے ہیں۔ واحد کے معنی ایک، احد کے معنی یکتا، یعنی اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں واحد کے معنی ایک ہے
احد کے معنی اکیلا ہے، واحد کا معنی ایک ہے، احد کا معنی اکیلا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں واحد وہ ہے جو ایک ہے دوسروں کے مقابلے میں، لیکن احد ہے جو خود بھی ایک ہے، اس کے بھی اجزاء نہیں ہو سکتے۔ واحد یعنی وہ تو ایک ہے لیکن کئی چیزوں سے مل کر ایک ہے، اسے واحد کہا جاتا ہے۔ اور احد کہا جاتا ہے جو خود ایک ہی ہو، کئی چیزوں سے نہ بنا ہوا ہو بلکہ اس کی ذات ایک ہی ہو، اسے احد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ڈیسک ہے تو یہ ایک ہی ڈیسک ہے، یہ واحد ہے، یہ ایک ہے، لیکن احد نہیں ہے۔ یہ ڈیسک کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے، لیکن احد نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ بہت سارے لکڑیوں کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کیل ہے، میخ ٹھوکی ہوئی ہیں، تو اور اس کے اندر جو ہے گم لگایا گیا ہے، بہت ساری چیزوں سے مل کر یہ ڈیسک بنا ہوا ہے۔ تو یہ ڈیسک واحد تو ہے لیکن احد نہیں ہے، کیونکہ اس کے عناصر بہت ہیں، اس کے اجزاء بہت ہیں، اس کے انگریڈینٹس بہت ہیں، تو یہ احد نہیں ہوگا، یہ واحد ہوگا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، اس کے بننے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیگر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خداؤں میں کوئی خدا سونے سے بنا ہوا ہے، کوئی چاندی سے بنا ہوا ہے، کوئی پتھر سے بنا ہوا ہے، کوئی لکڑی سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ وہ ہے جسے نہ پتھر کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ لکڑی کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تنے تنہا خود ہے، اس کے اجزاء کوئی نہیں ہے، اس کے پارٹس کوئی نہیں ہے، اس کے انگریڈینٹس جس سے مل کر وہ بنا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے واحد اور احد میں۔ تو فرمایا کہ اللہ ایک ہے یعنی اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں۔ اللہ الصمد، آگے یہاں پر فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہیں۔ تو اکثر جو ہے صمد کا ترجمہ اردو میں بے نیاز کیا جاتا ہے، حالانکہ بے نیاز میں پورا ترجمہ صمد کا نہیں ہوتا۔ صمد کے بہت گہرے معنی ہیں، لیکن چونکہ اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو پورے طور پر صمد کے معنی کو بیان کر سکے، اس لیے اسے بے نیاز کہا جاتا ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب صمد کا یہ ہے، صمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جو کسی کا محتاج نہ ہو اور پوری کائنات اس کی محتاج ہو۔ صمد کہتے ہیں اس ذات کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے صمد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ایک معنی آتے ہیں اس چٹان کے جس کے سہارے سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اسے بھی صمد کہا جاتا ہے۔ عام طور پر پہلے زمانے میں جو جنگ ہوتے تھے اس وقت میں ایک ترکیب یہ ہوتی کہ لڑائی کے دوران لشکر جو پڑاؤ ڈالتے ایسی جگہ پر ڈالتے کہ پیچھے بڑا چٹان ہو، اس لیے کہ جب پیچھے چٹان ہو، پہاڑ ہو، تو پیچھے سے دشمن کے آنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ وہ چٹان کی طرف چلے جاتے، پہاڑ کی طرف چلے جاتے تو محفوظ ہو جاتے، امان مل جاتا، سکون مل جاتا اس چٹان کی وجہ سے۔ تو اس چٹان کو صمد کہا جاتا ہے، اس چٹان کو صمد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر ہر ایک لوٹتا ہے اور وہاں امان ہوتا ہے، وہاں امن ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جہاں ہر ایک کو لوٹنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے وہ امان میں آ جاتا ہے، وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے حملے سے، ماحول کے حملے سے، نفس کے حملے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے لشکر چٹان کو پیچھے رکھا کرتے تھے اور وہاں سہارا لیا کرتے تو اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہاں بھی وہی معنی ہے۔
جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر آپ نے ملک شام کے یا غالباً کسی علاقے میں بھیجا تھا، تو وہ لشکر جو تھا جس کے امیر تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لشکر پر دشمن غالب آنے لگے، وہ لشکر پر دشمن غالب آنے لگے، پیچھے کے راستے سے دشمن حملہ کرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے درمیان کے حجابات ہٹا دیے۔ حضرت عمر نے براہ راست وہ میدان دیکھا جنگ کا کہ ہمارے قافلے پر، ہمارے لشکر پر دشمن پیچھے کی جانب سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں مدینے میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حضرت عمر نے آواز دی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، جب تم پہاڑ کی طرف آؤ گے تو پیچھے سے دشمن کا خطرہ نہیں رہے گا۔ تو یہاں سے حضرت عمر نے آواز دی، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت ساریہ کو وہ آواز پہنچائی، اور حضرت ساریہ نے وہ آواز سنی تو پہاڑ کے دامن میں آ گئے اور دشمن کے خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ تو وہی معنی ہے سمد کے، جس کی پناہ لی جاتی ہے اسے سمد کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سمد کے معنی ہے کہ وہ جسے کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے جس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر خدا کو سونے کا مان لیا جائے، چاندی کا مان لیا جائے یا لوہے کا مان لیا جائے، تو یہ ہوگا کہ پہلے سونا ہوگا اس سے خدا بنے گا، پہلے سونا ہوگا تبھی تو اس سے خدا بنے گا۔ تو گویا کہ خدا سونے کا محتاج ہے، چاندی کا محتاج ہے، لوہے کا محتاج ہے، لکڑی کا محتاج ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہاں کہا اللہ ایسا ہے، تمہارے خداؤں کی جیسا نہیں ہے۔ تمہارے خداؤں کو لکڑیوں کی اور سونے کی، چاندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفات احد اور صمد گویا کے بیان فرمائیں کہ وہ خود سے بھی اکیلا ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، تو کبھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب سب کچھ اس کے پاس ہو، کسی کی ضرورت نہ ہو، تو وہ لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ احد ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ تو کیا اللہ اپنے بندوں سے کٹ گئے؟ تو سمد کہا گیا، احد میں کہا گیا اللہ اکیلے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اکیلے مطلب بندوں سے کٹ گئے ہوں، بندوں کی حاجت نہ سنتے ہوں، بندوں کی دعائیں نہ سنتے ہوں، بندوں کی ضرورتوں کو نہ دیکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ احد ہونے کے ساتھ ساتھ سمد بھی ہیں، یعنی بندوں کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے بارے میں کہا گیا الحی القیوم، اللہ حی ہیں، خود سے زندہ ہیں، القیوم، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ اللہ خود سے زندہ ہیں، یعنی کائنات کو نہیں چھوڑ دیا کہ مجھے کائنات کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کے بغیر بھی میں ہوں تو مجھے کائنات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ حیون ہونے کے ساتھ دنیا کو نہیں چھوڑا، قیوم ہے، یعنی دنیا کو قائم کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ احد ہے، تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا۔ اللہ صمد ہے، ہر ایک کی ضرورت کو سنتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں، ہر ایک کی حاجت کو اللہ پوری کرتے ہیں اور دعاؤں کو پوری کرتے ہیں۔ تو یہ دو جملے لا کر یہ کہا گیا اللہ احد بھی ہیں اور اللہ صمد بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں اور مخلوق سے تعلق جڑا ہوا بھی ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ صفات میں سے 2 صفات کا بیان یہاں پر ہوا۔ آگے 2 آیتوں میں اور بھی اللہ کے صفات اور کمالات اور نصارہ کے لیے جو اشکالات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توحید کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک کے تمام تر قسموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کی، ہمارے خاندانوں کی، ہر ایک امتی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک سے اللہ حفاظت فرمائے، توحید پر جمے ہوئے توحید پر خاتمہ آنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت کے جو برکات ہیں اللہ ان تمام برکتوں کو حاصل کرنے اور اس کے مضامین میں جو عبرت ہے اسے عبرت سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔